اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام جحفہ میں پہنچے تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ مسلمان ہو کر آئے تھے بلکہ اس سے بہت پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی سے مکہ میں مقیم تھے اور حجاج کو زمزم پلانے کے معزز عہدے پر فائز تھے، اور آپ کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے فرزند جن کا نام بھی ابو سفیان تھا، اور حضور کی پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو ام المومنین حضرت بی بی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوتیلے بھائی بھی تھے، بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے۔ ان دونوں صحابوں کی حاضری کا حال جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے ان دونوں صحابوں کی ملاقات سے انکار فرما دیا، کیونکہ ان دونوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ایذائیں پہنچائی تھی، خصوصاً ابو سفیان بن الحارث آپ کے چچا زاد بھائی جو اعلان نبوت سے پہلے آپ کے انتہائی جان نثاروں میں سے تھے، مگر اعلان نبوت کے بعد انہوں نے اپنے قصیدوں میں اتنی شرمناک اور بیہودہ ہجوم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کر ڈالی تھی کہ آپ کا دل زخمی ہو گیا تھا، اس لیے آپ ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے۔ مگر حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی، اور ابو سفیان بن الحارث نے یہ کہہ دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا قصور نہ معاف فرمایا تو میں اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر عرب کے ریگستان میں چلا جاؤں گا، تاکہ وہاں بغیر دانا پانے کی بھوک پیاس سے تڑپ کر میں اور میرے بچے مر کر فنا ہو جائیں۔ حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بارگاہ رسالت میں آپ دیدہ ہو کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے چچا کا بیٹا آپ کی پھوپھی کا بیٹا تمام انسانوں سے زیادہ بد نصیب رہے گا؟ کیا ان دونوں کو آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ملے گا؟ جان چھڑکنے والی بی بی کی ان درد انگیز کلمات سے رحمت للعالمین کے رحمت والے دل میں رحم و کرم اور عفو درگزر کے سمندر موجیں مارنے لگے۔ پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو یہ مشورہ دیا کہ تم دونوں اچانک بارگاہ رسالت میں سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا وہی تم دونوں بھی کہو۔ ترجمہ کہ یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضیلت دی ہے اور ہم بلا شبہ خطاوار ہیں۔ چنانچہ ان دونوں صحابوں نے دربار رسالت میں ناگہاں حاضر ہو کے یہی کہا، اور ایک دم رحمت عالم کی جبین رحمت پر رحم و کرم کے ہزاروں ستارے چمکنے لگے، اور آپ نے ان کے جواب میں وہی جملہ اپنی زبان رحمت نشان سے ارشاد فرمایا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے جواب میں فرمایا تھا۔ ترجمہ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہے، اللہ تمہیں بخش دے، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جب قصور معاف ہو گیا تو ابو سفیان بن الحارث رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم کی مداح میں اشعار لکھے اور زمانۂ جاہلیت کے دور میں جو کچھ آپ کے ہجوم میں لکھا تھا اس کی معذرت کی۔ اس کے بعد عمر بھر نہایت سچے اور ثابت قدم مسلمان رہے۔ مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر مرہ الزہران میں پہنچ کر اسلامی لشکر نے پڑاؤ ڈالا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج کو حکم دیا کہ ہر مجاہد اپنا الگ الگ چولہا جلائے۔ 10,000 مجاہدین نے جو الگ الگ چولہے جلائے تو مرہ الزہران کے پورے میدان میں میلوں تک آگ ہی آگ نظر آنے لگی۔ گو قریش کو معلوم ہو ہی چکا تھا کہ مدینہ سے فوجیں آ رہی ہیں، مگر صورتحال کی تحقیق کے لیے قریش نے ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام، بدیل بن ورقہ کو اپنا جاسوس بنا کر بھیجا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بے حد فکر مند ہو کر قریش کے انجام پر افسوس کر رہے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم لشکر کے ساتھ مکہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو آج قریش کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید کھچر پہ سوار ہو کر اس ارادے سے مکہ چلے کہ قریش کو اس خطرے سے آگاہ کر کے انہیں آمادہ کریں کہ چل کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگ کر صلح کر لو، ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ مگر بخاری کی روایت میں ہے کہ قریش کو یہ خبر تو مل گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے روانہ ہو گئے، مگر انہیں یہ پتہ نہ تھا کہ آپ کا لشکر مرہ الزہران تک آ گیا ہے۔ اس لیے ابو سفیان بن حرب اور حکیم بن حزام و بدیل بن ورقہ اس تلاش و جستجو میں نکلے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لشکر کہاں ہے۔
جب یہ تینوں مرہ الزہران کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ میلوں تک آگ ہی آگ چل رہی ہے۔ یہ منظر دیکھ کے یہ تینوں حیران رہ گئے اور ابو سفیان بن حرب نے کہا کہ میں نے تو زندگی میں کبھی اتنی دور تک پھیلی ہوئی آگ اس میدان میں جلتے ہوئے نہیں دیکھی۔ آخر یہ کون سا قبیلہ ہے؟ بدیل بن ورقہ نے کہا کہ بنی خزاع معلوم ہوتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا کہ نہیں، بنی خزاع اتنی کثیر تعداد میں کہاں ہے جو ان کی آگ سے مرہ الزہران کا پورا میدان بھر جائے گا۔ بہرحال حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تینوں سے ملاقات ہو گئی اور ابو سفیان نے پوچھا کہ عباس تم کہاں سے آ رہے ہو اور یہ آگ کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کی آگ ہے۔ حضرت عباس نے ابو سفیان بن حارث سے کہا کہ تم میرے خچر پر پیچھے سوار ہو جاؤ، ورنہ اگر مسلمانوں نے تمہیں دیکھ لیا تو ابھی تم کو قتل کر ڈالیں گے۔ جب یہ لوگ لشکر گاہ میں پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دوسرے چند مسلمانوں نے جو لشکر گاہ کا پہرا دے رہے تھے ابو سفیان کو دیکھ لیا۔ حضرت عمر اپنے جذبہ انتقام کو ضبط نہ کر سکے اور ابو سفیان کو دیکھتے ان کی زبان سے نکلا کہ یہ تو خدا کا دشمن ابو سفیان ہے، اور دوڑتے ہوئے بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو سفیان ہاتھ آ گیا ہے، اگر اجازت ہو تو ابھی اس کا سر اڑا دوں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی ان تینوں مشرکوں کو ساتھ لیے ہوئے دربار رسول میں حاضر ہو گئے اور ان لوگوں کی جان بخش کی سفارش پیش کر دی اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سبوں کو امان دے دی ہے۔ ابو سفیان بن حرب کی اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں تھی۔ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں دینی، مدینہ پر بار بار حملہ کرنا، قبائل عرب کو اشتعال دلا کر حضور کے قتل کی بارہا سازشیں، یہودیوں اور تمام کفار عرب سے ساز باز کر کے اسلام اور بانی اسلام کے خاتمے کی کوششیں، یہ وہ ناقابل معافی جرائم تھے جو پکار کہہ رہے تھے کہ ابو سفیان کا قتل بالکل درست و جائز اور برمحل ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کو قرآن رؤوف رحیم کے لقب سے یاد کیا ہے، ان کی رحمت چمکار کے ابو سفیان کے کان میں کہہ رہی تھی کہ اے مجرم مرد در، یہ دنیا کے سلاطین کا دربار نہیں ہے بلکہ یہ رحمت للعالمین کی بارگاہ رحمت ہے۔ بخاری شریف کی روایت تو یہی ہے کہ ابو سفیان بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو فوراً اسلام قبول کر لیا، اس لیے جان بچ گئی۔ مگر ایک روایت یہ بھی ہے کہ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ نے تو فوراً رات ہی اسلام قبول کر لیا، مگر ابو سفیان نے صبح وہ کلمہ پڑھا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ ابو سفیان اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک مکالمہ ہوا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے اپنے اسلام کا اعلان کیا۔ وہ مکالمہ یہ ہے: رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں اے ابو سفیان، کیا اب بھی تمہیں یقین آیا کہ خدا ایک ہے؟ ابو سفیان: کیوں نہیں، کوئی اور خدا ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: کیا اس میں تمہیں کوئی شک ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان: ہاں، اس میں ابھی بھی مجھے کوئی شبہ ہے۔ مگر پھر اس کے بعد انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور اس وقت کو ان کا ایمان متزلزل تھا، لیکن بعد میں بالآخر وہ سچے مسلمان بن گئے۔ چنانچہ غزوہ طائف میں مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو کر انہوں نے کفار سے جنگ کی اور اسی میں ان کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی۔ پھر یہ جنگ یرموک میں بھی جہاد کے لیے گئے۔ مجاہدین اسلام کا لشکر جب مکہ کی طرف بڑھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ ابو سفیان کو کسی ایسے مقام پر کھڑا کر دیں کہ یہ افواج الہی کا جلال اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ چنانچہ جہاں راستہ کچھ تنگ تھا، ایک بلند جگہ پر حضرت عباس نے ابو سفیان کو کھڑا کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسلامی لشکر سمندر کی موجوں کی طرح امڑتا ہوا روانہ ہوا اور قبائل عرب کی فوجیں ہتھیار سج کر یکے بعد دیگر ابو سفیان کے سامنے سے گزرنے لگی۔ سب سے پہلے قبیلہ غفار کا باوقار پرچم نظر آیا۔ بنو سفیان نے سہم کا پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عباس نے کہا کہ یہ قبیلہ غفار کے شہ سوار ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجھے قبیلہ غفار سے کیا مطلب ہے؟ پھر جہینہ، پھر سعد بن ندیم، پھر سلیم کے قبائل کی فوجیں زرق برق ہتھیاروں میں ڈوبے ہوئے پرچم لہراتے اور تکبیر کے نعرے مارتے ہوئے سامنے سے نکل گئے۔ ابو سفیان ہر فوج کا جلال دیکھ کر مرعوب ہو جاتے اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر فوج کے بارے میں پوچھتے جاتے کہ یہ